الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور آج 9 تاریخ ہو گئی، 9 رمضان المبارک. جیسے 9 دن گزر گئے ایسے ہی پورا مہینہ گزر جائے گا. یہ مہینہ دیا تو اس لیے گیا تھا اور اللہ کی طرف سے اس لیے ملا تھا تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے بندے اللہ کے دوست بن جائیں. یہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، روزے ہم نے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. کہ متقی بننے کا معنی کہ تم اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ. اس لیے روزے فرض کیے. اور پھر مستقل روزے رکھنے کی الگ فضیلت ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہے. کیا مقصد ہے اللہ کا پھر اس پر ہم بھوک پیاس برداشت کریں؟ ساری وسعت کے ہوتے ہوئے، ساری کشادگی کے ہوتے ہوئے، ساری نعمتیں ہمارے پاس مہیا ہیں، تو پھر ہم جو بھوک اور پیاس برداشت کریں، کیا مقصد ہے؟ کیوں برداشت کریں؟ ہمیں ملے گا کیا اس پر؟ ایک تو کہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا پڑے گا، لیکن اللہ پاک دیں گے کیا اس پر؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کہ اور دوسرے نیک اعمال بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان نیک اعمال کا بدلہ اللہ پاک فرشتوں سے دلواتے ہیں. اور روزے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. اب کیا ملے گا جو اللہ دیں گے؟ اور ایک روایت کے مطابق وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. روزے کے بدلے میں میں ملوں گا. اللہ پاک فرما رہے کہ روزے کے بدلے میں میں ملوں گا. اللہ پاک کا مل جانا اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کہ روزے پر اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی روزہ رکھے گا کہ اس کو میں مل جاؤں گا، کہ اس کا بدلہ میں ہوں. کہ تم بھوک پیاس برداشت کرو کہ میں مل جاؤں گا تم. اور ایمان والے کے لیے سب سے بڑی بات کہ اللہ کا مل جائے، سب سے اونچی بات کہ اللہ کا مل جائے، یہ سب سے اعلیٰ بات ہے. تو اس لیے بھوک پیاس کیوں برداشت کریں؟ کہ بھوک پیاس اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اتنے بڑے وعدے ہیں. ایک مہینہ آدمی بھوک پیاس برداشت کرے گا تو اللہ کی طرف سے اتنے بڑے وعدے ہیں، اللہ مل جائیں گے. تو اس لیے فرض تو یہ ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر ہے، ہر ایک کو رکھنا چاہیے. روزے کا چھوڑ دینا، رمضان کے روزے کا چھوڑ دینا بغیر عذر کے، یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے، بڑی سخت محرومی کی بات ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر کوئی بغیر عذر کے چھوڑ دے روزہ تو پھر کہ آدمی تمام عمر روزہ رکھتا رہے کہ رمضان کے روزوں کے برابر نہیں حاصل ہو سکتا ثواب.
ساری زندگی روزہ رکھتا ہے لیکن رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر اس کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ اتنا اونچا اور اتنا مقدس مہینہ ہے. اسی لیے تو حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آپ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے خطبہ دینے کے لیے منبر کے قریب ہوئے کہ لوگوں کو فرمایا قریب ہو جاؤ. آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین, دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین, تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین. خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین, دوسری پر قدم رکھا تو آمین, تیسری پر قدم رکھا تو آمین. کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے, میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان جیسا مقدس مہینہ آ جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. تو میں نے کہا آمین. ہاں, جو اتنا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے زیادہ ٹپکتی ہے, اس لیے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ کہا گیا ہے. پہلے جو 10 دن ہے اس کے کہ رحمت کے 10 دن ہیں, اسے تو انسان کی ساری گاڑی جو چل رہی ہے وہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر چل رہی ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو پھر ہم تو بہت عاجز ہیں, بہت کمزور ہیں, تو ہماری گاڑی تو پھنس جائے. لیکن اس مہینے کی کچھ الگ ہی خاصیت ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے زیادہ ٹپکتی ہے. ہاں میں نے فرمایا کہ جس پر ایسا مہینہ ہے کہ جس میں شیطان بھی بند کر دیے جاتے ہوں اور اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے زیادہ ٹپکتی ہو اور سارے مغفرت کے اسباب اس کے لیے مہیا کر دیے گئے ہوں اور اللہ کی طرف سے راتوں میں اعلان ہوتا ہو, پھر بھی آدمی کی مغفرت نہ ہو تو یقیناً ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین, اللہ اس کو قبول فرما لے. اس سے زیادہ بدبخت, اس سے زیادہ محروم, اس سے زیادہ شقی آدمی کون ہوگا گا جس پر رمضان کا مقدس مہینہ آ جائے پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے آدمی کو سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے, سب سے زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی مغفرت ہو جائے. یہی آدمی کا اصل مقصد ہے اور اس کے لیے اللہ نے مہینہ دیا ہے. اور یہ بھی اندازہ لگائیے کہ اتنی اس کے باوجود اگر آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے سوچیے اور اندازہ لگائیے کون سا وقت ہوئے گا, کون سا مہینہ ہوئے گا اور کیا ہوئے گا اس کے لیے کہ جب اس کے مغفرت کے اسباب مہیا ہوں گے. کون سا وقت آئے گا اس کے لیے مغفرت کا, کون سا مقدس وقت آئے گا اس کے لیے مغفرت کا جو رمضان میں بھی جس کی مغفرت نہیں, اس لیے سب سے بڑا محروم ہے وہ. تو اس کے لیے کہ ہماری مغفرت کیسے ہو جائے, کہ ہمارے اندر تقویٰ کیسے آ جائے, رمضان کے مہینے میں ہم کیسے گزاریں, اس پر بات چل رہی تھی. اس مہینے کو کس طرح گزارنا چاہیے تاکہ ہم متقی بن جائیں, ہماری مغفرت ہو جائے, اللہ کی رحمت کو ہم لینے والے بن جائیں. کہ ہم کیسے گزاریں اس مہینے کو. گزر تو جائے گا, 8-9 دن ہو گئے, 2 دن گزر گئے, ایسے ہی 20-21 دن وہ بھی گزر جائیں گے. لیکن جہاں رمضان سے پہلے کھڑے تھے وہی کے وہی. بولو کب ہے کہ صبح سے شام تک گھماؤ, شام کو وہی کا وہی, صبح سے گھمایا شام کو وہی کا وہی. تو پھر پورا رمضان گزر گیا, رمضان سے پہلے جہاں تھے رمضان کے بعد بھی وہی کے وہی. تو اس کے لیے کس طرح گزارنا چاہیے تھا, اس کے لیے میں نے فرمایا تھا کہ بھائی حضرات علماء لکھتے ہیں کہ آدمی کے لیے رمضان کے مہینے میں 3 کام کرنے ہوتے ہیں. جو آدمی 3 کاموں کو کر لے گا اس مہینے میں, روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کی ذات سے امید ہے 100% کہ اللہ پاک اس کو تقویٰ طہارت کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے, کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو اپنا قریبی بندہ بنا لیں گے, اس کو اپنا دوست بنا لیں گے. سب سے پہلی چیز اس میں بتائی کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. کہ گناہوں سے تو ہر وقت بچانا چاہیے اپنے آپ کو, رمضان غیر رمضان, لیکن رمضان میں خاص طور سے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. دیکھو رمضان کا ایک خاص اثر یہ ہے,
جو آدمی اس میں نیکی کر لے گا تو پھر پوری سال اس کا اثر باقی رہے گا اور آدمی کے لیے وہ نیکی کرنا آسان ہو جائے گی. اور آدمی جس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو پھر پوری سال اللہ پاک اس کی اس گناہ سے حفاظت فرما دیں گے. اور آدمی جس گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کر لے گا اس مہینے میں پھر وہ بچ نہیں سکتا. پوری سال کا کوئی دعوت اس مہینے پر کہ نیکی کرے گا تو پھر اس کا بھی اثر رہے گا کہ پوری سال اس کو توفیق ملتی رہے گی. گناہوں سے بچ گیا اس مہینے میں اور تو پھر پوری سال بچائے رکھیں گے اللہ پاک اس کو. اور اس مہینے میں نیکی کرنا بھی آسان اور گناہوں سے بچنا بھی آسان. آدمی تھوڑا سا زور ڈال لے طبیعت پر تو آسان ہو جاتا ہے. رمضان کے علاوہ جو اور مہینے میں ان میں یہ بات نہیں ہے کہ ان میں آدمی کو نیکی کرنے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے. لیکن یہاں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اس لیے آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. نیکی بھی بہت آسانی سے کے ساتھ کر لیتا ہے آدمی اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بہت آسانی سے بچا لیتا ہے. اور یہ رمضان کا خاص اثر ہے، جو نیکی کر لے گا اس کے لیے پوری سال وہ نیکی کرنی آسان ہو جائے گی اور جس گناہ سے بچا لے گا پوری سال اس کے لیے اس گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. یہ کتنا آسان نسخہ ہے، یہ کتنا آسان نسخہ ہے. اس لیے آدمی اپنے آپ کو انتھک کوشش کرے کہ عبادت میں لگائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ گناہوں سے بچائے، ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور چھپ کر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. نہ چھپ کر گناہ کرے نہ کھلا کھلا گناہ کرے. اسی کو قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ کھلا کھلا اور چھپے ہوئے ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو. نہ چھپ کر گناہ کرو نہ کھل کر گناہ کرو، کسی طرح کا کوئی گناہ نہ کرو کہ اپنے آپ کو بچاؤ. کہ آدمی عبادت تو کر لیتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچاتا تو پھر وہ عبادت کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور عبادت کم کر لے تو پھر وہ آدمی کی وہ عبادت قائم رہتی ہے، اس کا اثر باقی رہتا ہے. لیکن آدمی عبادت کرے اور اس کے ساتھ گناہ کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو اس عبادت کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. تو پھر آدمی کو وہ اثر اور وہ نتیجہ نہیں مل پاتا جس کی آدمی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان عبادت تو بہت کر رہا ہے، کرتا ہے، عبادت کرنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن گناہوں سے بچانے والے بہت کم ہیں، بچنے والے بہت کم ہیں. گناہوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت مشکل ہے. کوئی آدمی جھوٹ میں ملوث ہو جاتا ہے، کوئی آدمی غیبت میں ملوث ہو جاتا ہے، کوئی آدمی بدنظری میں ملوث ہو جاتا ہے، کوئی آدمی کسی کی عزت گرانے میں ملوث ہو جاتا ہے. تو کسی نہ کسی درجے میں آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں آدمی کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. جب آدمی کی عبادت ضائع ہو گئی تو آدمی کی ساری محنت ضائع ہو گئی. اور آدمی تھوڑی عبادت کرتا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا. اس لیے سب سے زیادہ اثر اس بات پر ڈالا جاتا ہے کہ رمضان میں اپنے آپ کو یا تو عبادت میں لگاؤ یا خاموش رکھو. آدمی بیٹھے گا کیا الگ الگ رہو. کہ آدمی بیٹھے گا تو غیبت کرے گا کسی کی، زبان چلے گی، زبان چلے گی تو پھر کسی کی غیبت کرے گا، کسی پر بہتان لگائے گا، کہیں جھوٹ بولے گا تو آدمی کی عبادت ضائع ہو جائے گی. تو پھر آدمی کو کچھ اثر ہی معلوم نہیں ہوتا کہ پورے مہینے روزے رکھ کر بھی اثر معلوم نہیں ہوتا آدمی کو. اس لیے سب سے اہم کام اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ظاہر کے گناہوں سے بھی اور چھپ کر آدمی تنہائیوں میں گناہ کرے اس سے بھی بچائے اپنے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ پاک اللہ جل شانہ و عما نوالو ہر جگہ دیکھنے والے ہیں. تنہائیوں میں بھی، رات کی اندھیریوں میں بھی، ہر جگہ وہ دیکھتا ہے آدمی کو. اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اس سے جو آدمی ڈرے گا وہ اپنے آپ کو تنہائیوں میں بچا لے گا. تو اس لیے سب سے پہلا کام کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے.
آدمی غیبت سے دور رہے، بہتان سے دور رہے، جھوٹ سے دور رہے، اپنے آپ کو بچائے۔ زبان کو جتنا خاموش رکھے گا آدمی اتنا ہی نجات پائے گا۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ زبان کا اثر بہت خاصا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ آدمی ایک جملہ بولتا ہے، آدمی ایک بات بولتا ہے، اس کو بڑی بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کے بولنے کی وجہ سے آدمی جہنم کے اتنے نیچے تہخانے میں چلا جاتا ہے، اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ اگر پتھر ڈالا جائے تو 70 سال تک وہ گرتا ہے، اتنے کھائی میں چلا جاتا ہے۔ زبان کے اثر کی وجہ سے، زبان کے ایک بول کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ احتیاط کے زبان کو، کہ زبان کو احتیاط بہت ضروری ہے، زبان کا احتیاط بہت ضروری ہے۔ معاذ ابن جبل کو آپ نے یمن کا گورنر بنایا تھا، اس نے فرمایا اللہ کے نبی کچھ نصیحت فرما دیں۔ آپ نے سب سے اہم نصیحت جو فرمائی زبان کو نکال کر، فرمایا معاذ اس سے بچنا، اس کی حفاظت کرنا، زبان کی سب سے اہم کام زبان کی حفاظت ہے۔ کہ آدمی، حضرات علماء نے لکھا کہ اگر آدمی زبان کی حفاظت کر لے اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے، 90% آدمی گناہوں سے خود بخود بچتا چلا جاتا ہے۔ جتنا بھی گناہ ہوتا ہے آدمی کا یا تو زبان سے ہوتا ہے، زبان کے ہی نتیجے میں پھر ساری چیزیں اثر کرتی چلی جاتی۔ آدمی زبان سے ایک بات بولتا ہے تو کہیں گالی دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو سامنے والا پھر برا بھلا کہتا ہے، پھر ہاتھ تپائی کی نوبت آتی ہے، پھر یہاں تک کہ خاندان کے خاندان جل بھر کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ایک زبان کی وجہ سے۔ سارا اثر کے زبان سے چلتا ہے، کہ زبان کا استعمال غلط ہوا، دوسرے پر اثر ہوا تو اس کے نتیجے میں ساری چیزیں پیدا ہوئی۔ اس لیے آپ نے فرمایا سب سے اہم کام ایک نصیحت، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں کہ بہت نمازیں پڑھنا، بہت نفلی روزے رکھنا، کہ آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت کرنا، زبان کا استعمال صحیح کرنا، زبان کو بچا بچا کر، یہ سب سے اہم کام ہے۔ کہ اسی کے نتیجے میں سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ 90% آدمی خود بخود بچتا چلا جاتا ہے کہ اگر زبان کی حفاظت کر، اور یقینی بات بھی کہ اگر آدمی خاموش رہ لے تو پھر آدمی بڑے سے بڑے جھگڑوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے کچھ کہا، برا بھلا کہا، گالی گفتار دی، میں نے اس کو برداشت کر لیا، میں خاموش ہو گیا، تو بڑا سا بڑا فتنہ دبتا چلا جاتا ہے، بڑا سا بڑا فتنہ دب گیا۔ اور ایک آدمی نے زبان استعمال کی تو کچھ فتنہ نہیں تھا، بڑا سے بڑا فتنہ وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ زبان کا اثر ہے۔ اس لیے زبان کی خاص طور سے حفاظت کی جائے، گناہوں سے بچنے میں خاص دخل ہے زبان کا۔ ایک کام تو ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے رمضان میں۔ دوسرا کام کہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ ایک تو ہے فرض نمازیں اور دوسری ہے نفل نمازیں، دونوں طرح کی نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ فرض نمازوں کا اہتمام کیا جائے جماعت کے ساتھ، آگے پیچھے نہ کیا جائے۔ ایک مہینہ آیا ہے خاص طور سے اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا، کہ اس میں خاص طور سے اپنے آپ کو لگایا جائے عبادت میں، اور فرض نمازوں کی خاصی عبادت کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، کہ جیسے امام اللہ اکبر کی نیت باندھے تو اس کے ساتھ نیت باندھ لی جائے، کہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا جائے فرض نمازوں میں۔ اور اس کے لیے کہ آدمی پہلے سے آ کر مسجد میں بیٹھ جائے، اذان لگے تیاری کر کر آ جائے، سنت پڑھ لے اور بیٹھ جائے آدمی۔ حضرات علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ آدمی بس اوقات نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز میں اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، نماز یہاں پڑھ رہا ہے، گھوم کہاں کہاں رہا ہے، 4 رکعتیں پوری ہو گئی اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ آدمی کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی باہر سے چل کر آتا ہے، باہر کے ماحول سے، اور آیا ہے ابھی کہ جب نماز کی نیت بندی ہوئی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو دوڑا دوڑا باہر کے ماحول سے آیا ہے، ابھی وہ باہر کا ماحول نکلا نہیں، اسی میں آ کر مل گیا تو باہر کے ماحول میں نماز پوری ہو گئی، اتنے 4 رکعت پوری ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس دھیان کو صحیح جماؤ کے لیے کہ دھیان جم جائے، اس کے لیے علماء نے لکھا کہ یہ کام کیا جائے، آدمی آ کر بیٹھے مسجد میں،
سنت پڑھے اور تھوڑی سی دیر اللہ کا ذکر کرے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس پہ دھیان اللہ کی طرف لگ جائے گا، اور جب اللہ کی طرف دھیان لگ جائے گا تو پھر نماز سکون سے پڑھے گا، پھر اللہ کا ہو کر پڑھے گا، تو پھر دھیان بھٹکنے سے آدمی کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے جماعت کا اہتمام کیا جائے، اور دوسری جو نوافل ہے ان کا بھی اہتمام کیا جائے، خاص طور سے تہجد کا اہتمام کیا جائے کہ سب سے قیمتی نماز ہے، سب سے قیمتی نماز ہے۔ کوئی بھی ولی، کوئی بھی بزرگ بغیر تہجد کے اب تک ولی نہیں بنا۔ جتنے بھی ولی اور قطب ابدال گزرے ہیں سب کا اہتمام رہا اس نماز کا کہ آخر راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا اہتمام سارے اولیاء کا رہا ہے۔ یہ خاص لوگ، نبیوں کی نماز ہے، یہ صلحاء کی نماز ہے، نیک لوگوں کی نماز ہے کہ اس وقت میں کہ اللہ سے جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اس لیے اس مہینے میں خاص طور سے اس کا اہتمام کیا جائے کہ تہجد فوت نہ ہو، چاہے 2 ہی رکعتیں ملے، اہتمام کے ساتھ چاہے 2 ہی رکعتیں ملے، لیکن تہجد فوت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آسان ہے بہت کہ آدمی سحر کھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اگر 15 منٹ پہلے بھی کھڑا ہوا تو 5 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لی، 10 منٹ میں سحری کر لی، تو آسان ہے۔ اسی طرح اوامین کا اہتمام کیا جائے کہ یہ بھی قیمتی نماز ہے۔ مغرب کے بعد 6 رکعت مختصر پڑھ لیجیے، تفصیل نہیں، مختصر پڑھ لیجیے، انا اعطینا اور قل واللہ چھوٹی چھوٹی سورتوں سے پڑھ لیجیے۔ کہ ان کے فضائل میں ہے کہ 12 سال کی نفلی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ 12 سال تک آدمی نفلی عبادت کرے، اس سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنے کا۔ اور رمضان کے فضائل ہو تو پھر کیا بات ہے کہ رمضان کے نوافل فرضوں کے برابر قرار دے گئے ہیں کہ رمضان میں جو نفل عبادت کرے گا کہ اس کو ثواب ملے گا فرضوں کے برابر۔ تو آدمی جب اوابین پڑھے گا تو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب تھا، اور رمضان میں پڑھے گا تو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ 6 رکعت پڑھنے میں 6 منٹ لگی، زیادہ سے زیادہ 8 منٹ لگی، اتنا بڑا ثواب ہمیں مل گیا۔ اور اگر نہیں پڑھی تو 8 منٹ میں کوئی کام تو ہونے والا نہیں، وہ جب بھی لگ جائیں گی اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح اشراق اور چاشت کا اہتمام کیا جائے، اشراق کا اہتمام کیا جائے، یہ بھی بڑی اہم اور قیمتی نماز ہے کہ آدمی کے پورے دن کی کفایت کی ذمہ داری اللہ پاک لے لیتے ہیں۔ جو آدمی 4 رکعت پڑھ لے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد، تو آدمی کے 4 رکعت پڑھ لے تو آدمی کو کیا فائدہ ہوگا کہ پورے دن کی کفایت اور ذمہ داری اللہ پاک خود لے لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ برکتہ اس پر واقعہ سنایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں جب اس کے فضائل ہے تو فرمایا کہ ایک عرب نے واقعہ سنا ہے تو اشراق کا بڑا اہتمام کرتا تھا کہ اس نے حدیث پاک میں پڑھا تھا عرب نے کہ جو 4 رکعت پڑھے گا کہ اللہ پاک اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو وہ گاڑی چلاتا ہوا 4 رکعت پڑھ کر گاڑی چلاتا ہوا چلا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا دقت پیش آئی تو پولیس والوں نے اس کو روک لیا، اس کا جواب دو۔ تو اس کا جواب تھا صلیت رکعتین، کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، یہ صلیت 4 رکعات کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ پولیس والا کہتا ہے کہ جواب تو اس کا ہو کہتا ہے میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، میں نے 2 رکعت پڑھ لی ہیں۔ تو آخر کار پولیس والے نے پریشان ہو کر اسے فرمایا اذهب یا احمق، جا تو بیوقوف ہے، جا۔ آدمی کا مرڈر کر کر آیا، پولیس والے نے اس کو چھوڑ دیا کہ اس کا یقین بہت پختہ تھا کہ وہ یہی کہتا رہا میں نے 4 رکعت پڑھ لی، میرے ذمہ کچھ نہیں، سب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس پر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ یقین کا اثر ہے کہ اس کو یقین تھا کہ 4 رکعت پڑھنے پر جو حدیث میں وعدہ ہے کہ اللہ ذمہ داری لے لیں گے، تو وہ پڑھتا تھا اس یقین کے ساتھ، تو اللہ نے اس کو اثر دکھلایا کہ ہاں میری ذمہ ہے، اس کو چھٹکارا مل گیا۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، چاشت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں جو 12 رکعت چاشت کی پڑھے گا اللہ پاک اس کو ایک سونے کا محل بنا کر دیں گے جنت میں۔ کیا مشکل ہے آدمی کے لیے، ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام، فرضوں کا اہتمام اور نوافل کا اس کے ساتھ اہتمام،
تہجد، اشراق، چاشت، اوابین سب کا، اور ایک نماز کو اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ جبرائیل علیہ السلام طالب علم مانا حیت میں اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور سوال کیا تھا مل احسان یا رسول اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسی طرح کرے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات پیدا نہ ہو تو سب سے نیچا درجہ، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ پاک تجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیسی نماز ہونی چاہیے؟ یہ صحابہ اکرام کی نماز تھی کہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ معیار یہ ہے کہ نماز پڑھے تو ایسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ تو کہ اللہ پاک تجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اثر تو کم از کم آدمی کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ پاک مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اگر اعلیٰ بات ہے کہ میں اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں، اس درجے پر آدمی محنت کرتے کرتے اور کوشش کرتے کرتے پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے ایسی نماز کا اہتمام کیا جائے، ایسی نماز کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ رات کی تنہائیوں میں اس کے لیے مشق کی جائے، کہ رات کی تنہائیوں میں 2 رکعت کر کے اس کی مشق کرے کہ اللہ پاک مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں اب الحمد پڑھ رہا ہوں اور میں یہ سورت پڑھ رہا ہوں، اب اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، اب کھڑا ہوگا میں اللہ کے سامنے اپنے میں نے پیشانی رکھ دیے، کہ ایسے اس کا اہتمام کرے، ایسے اس کی مشق کرے۔ اور رمضان کی راتوں میں اس کا اہتمام بہت آسان ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور تیسرا کام جو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے متقی بننے کے لیے وہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ اس مہینے کا اور قرآن پاک کی تلاوت کا خاص ربط ہے، خاص جوڑ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر کا بھی یہ معمول ملتا ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب بخاری شریف اس کو بند فرما کر سارا وقت قرآن پاک کی تلاوت کے لیے نکال دیتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آتا تھا ساری چیزیں بند، بس قرآن پاک کی تلاوت۔ اسی لیے تو 41 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ 41 قرآن پڑھنا آسان تھوڑی۔ اب آپ سوچیں گے یہ تو اس زمانے کی بات ہے، امام بخاری کے زمانے کی بات ہے، قریب کے بزرگوں میں بھی ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ آپ تقریباً سب واقف ہوں گے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ سے، ابھی قریب میں گزرے، 95-96 میں وفات حضرت جی کی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی آپ بیتی میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت نے رمضان سے پہلے توجہ دلائی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے، کہ زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کا۔ خاص لوگوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو قرآن پاک کی تلاوت کا۔ رمضان گزرا عافیت کے ساتھ، رمضان کے بعد کارگزاری لی حضرت نے، حضرت شیخ نے، کہ سب کے بڑے تھے، سارے علماء کے بڑے اس وقت حضرت شیخ تھے، تو اس نے کارگزاری لی کہ بھائی اس دفعہ کارگزاری سناؤ، کس نے کتنے قرآن پڑھی، کس نے کتنے قرآن پڑھی۔ تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کا جواب آیا کہ حضرت الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مرکز کی ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے جماعتوں کی روانگی بھی فرمانا، دعا بھی فرمانا، اور سارے معمولات اور امام سے تراویح بھی پڑھانی، ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اس مرتبہ اللہ کے شکر اور فضل اور کرم سے 61 قرآن پاک مکمل کیے ہیں۔ 61، ایک دن کا، ایک رات کا، اور ایک امام تراویح کا۔ تراویح پڑھاتے تو خود مرکز میں امام تھے، ایک تو تراویح کا ایک دن میں پڑھتے تھے اور ایک قرآن پاک رات میں مکمل کرتے تھے۔ 30 دن میں 30 دن کے 30 رات کے 60 اور ایک تراویح کا 61 قرآن پاک مکمل کیا۔ آسان ہے، اور قریب کے بزرگ ہیں، زیادہ دور کے نہیں، قریب کے ابھی 25-30 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ 61 قرآن پاک مکمل کے، اور فرمایا کہ ساری ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے
کہ ساری ذمہ داری ادا کرتے تھے. مریدین بھی آتے تھے، ان کو ذکر بھی تلقین فرماتے تھے اور ذکر کا بھی اہتمام کرتے تھے اور جماعتوں کی روانگی بھی فرماتے تھے، ان سے مصافحہ بھی فرماتے تھے، کوئی ملاقات کرنا آتا ان سے ملاقات بھی کرتے. اس کے باوجود 61 قرآن پاک مکمل کی. آپ اندازہ لگائیے، یہ خاص قرآن پاک کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے. یہ قرآن پاک اللہ کا سب سے مقدس کلام ہے، سب سے اونچا کلام ہے، اللہ کی ذات عالی سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے. میں بول رہا ہوں الفاظ میرے اندر سے نکل کر آ رہے ہیں، ایسے قرآن پاک اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے. اور جو کلام اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہو، آپ اندازہ لگائیں کتنا نورانی کلام ہوگا. جتنا وہ بڑا، جتنا وہ نورانی، اتنا ہی اس کا اندر سے کلام نکلا ہوا بڑا بھی ہے، اتنا نورانی بھی ہے، اور اس سے محرومی بڑی محرومی بھی ہے، اور اس کو لینے والا بڑا خوش قسمت بھی ہے. اس لیے خاص مہینہ ہے کہ سب سے زیادہ اہتمام قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ کا رات دن کا معمولات یہ تھا رمضان المبارک میں کہ صرف تلاوت کرتے تھے قرآن پاک کی، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. رات دن کا مشغلہ، ساری چیزیں بند، ملاقات بھی بند، ادھر ادھر جانا بھی بند. کیا رمضان کا معمول رات میں بھی تلاوت، دن میں بھی تلاوت، صبح بھی تلاوت، شام بھی تلاوت. سب سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کا. اس مہینے کا اور قرآن پاک کا زیادہ ربط ہے. اور قرآن پاک تو خود ایک الگ چیز ہے، ایک مقدس چیز ہے کہ اس پر ہمیں ملے گا کیا، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیا حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے اور قرآن پاک پڑھنے والے سے اللہ پاک بات کرتے ہیں. کہ جس کو اللہ سے بات کرنی ہو، نہ اس کے لیے وقت مقرر، نہ اس کے لیے کوئی جگہ مقرر، کہ آدمی جب چاہے جس وقت چاہے اللہ سے بات کر سکتا ہے. کہ قرآن پاک کھولے، اس کی تلاوت شروع کر دیں. کہ قرآن پاک پڑھنے والے سے اللہ بات کرتے ہیں اور قرآن پاک پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے. یہ تو سب سے اونچی چیز ہے. اس لیے سب سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کا. جو پڑھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کا اہتمام کریں، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ سیکھنے کا اہتمام کریں. اللہ پاک ہمارے اکابر اور بزرگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. آج ان کی قربانیوں کے نتیجے میں، ان کے خون پسینے کی قربانیوں کے نتیجے میں، خصوصاً حضرت شاہ مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی قربانی کے نتیجے میں آج جگہ جگہ مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں. ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آپ سیکھنے کا اہتمام کریں، آپ سیکھیے. جتنا وقت ایک پارے کی تلاوت میں لگتا ہے، اتنا وقت قرآن پاک کے سیکھنے میں لگائے. ایک آدمی اتنا آدھ گھنٹے میں ایک پارے کی تلاوت کر لیتا ہے تو میں آدھ گھنٹہ سیکھنے میں لگاؤں گا. اس کے جگہ جگہ موجود ہیں، آپ سیکھیے. کہیں امام کے پاس، کسی کے پاس آپ سیکھنے کا اہتمام تو کیجیے. کہ سب سے اونچا کلام، اس سے محروم نہ رہیے. اس کی کوشش کیجیے کہ عمر چاہے کتنی ہو گئی ہو، اس کے لیے کوئی عمر مقرر بھی نہیں ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سید محمد صالح صاحب زیدہ مجدوم نے واقعہ سنا کہ میں چندی گڑھ گیا، وہاں بچوں کی دستار باندھنی تھی کہ قرآن پاک ان کا مکمل ہو اور یاد کیا تھا انہوں نے. تو ایک 70 سالہ بوڑھا اور ریٹائر تھا، افسر تھا، تو اس کی بھی دستار باندھی. کہ میں نے کہا یہ کیا؟ کہ مجھے قرآن پاک کے فضائل معلوم ہوئے تھے کہ قرآن پاک اتنا اونچا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہی اس پر ملے گا. تو وہ شوق ہوا، میں ریٹائر ہونے کے بعد تو میں نے مدرسے میں داخلہ لے لیا، اور آج میں نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کو مکمل بھی کر لیا، اپنے سینے میں لے لیا اور اس کو حفظ بھی کر لیا. تو اس کے لیے تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے قرآن پاک کا سیکھنے کا. اور جو آدمی 3 کام کرے گا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، سنت و نوافل کا، اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے گا، خدا پاک سے کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت بھی فرمائیں گے
اور اس کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائیں گے، اس کو تقویٰ طہارت کی دولت سے نوازیں گے۔ اور ایک کام کہ اس میں دعاؤں کا ضرور اہتمام کیا جائے، خاص طور سے تہجد کے وقت اور خاص طور سے افطار کے وقت، ان دو وقتوں میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے خوب مانگا جائے، جو مانگو گے وہ مل جائے گا، یقین کے ساتھ، جس طرح یقین کے ساتھ مانگو گے مل جائے گا۔ آپ صبح کے وقت مانگیں، افطار کے وقت مانگیں، اس کا اہتمام کیجئے، تین کاموں کا اہتمام کیجئے، دعا کا اہتمام کیجئے اور استغفار کا اہتمام کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے۔ جتنا استغفار کرتے جاؤ گے اتنا دنیا سے حالات دور ہوتے چلے جائیں گے، جتنا استغفار کرو گے اتنی مصیبتیں دور ہوتی جائیں گی، اتنا ہی غم چھٹتا جائے گا اور آدمی کو راحت آتی جائے گی۔ اور ایک کام کہ اس مہینے میں ایک کام یہ ہے کہ روزے داروں کی روزے کا اہتمام، افطار کرانے کا بھی اہتمام کرانا چاہیے، کہ اس کا بھی بڑا ثواب ہے کہ حدیث پاک میں کہ جو آدمی روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرائے گا، ایک حدیث پاک میں کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، کہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے اور اس کو روزے دار کے ثواب کے معنی تو اس کو ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کون کھلائے گا پیٹ بھر کر؟ آپ نے فرمایا ایک کھجور سے افطار کرا دے اس پر بھی ثواب مل جائے گا، ایک گھونٹ لسی کی پلا دے افطار کرا دے اس سے تو اس پر بھی ثواب مل جائے گا۔ آدمی کو مغفرت چاہیے کہ مغفرت کے بہانے کہ آدمی 100 روپے خرچ کر دے افطاری کے نام پر تو آدمی کی مغفرت بھی ہے اور روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب بھی ملے گا اس کو۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر اور بزرگ اس کا بہت کثرت سے اہتمام کرتے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق